بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علم کا سلسلہ۔ علم کے سلسلے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف یا وہ وظائف کے جن کا تعلق قرآن مجید سے ہے، ان کا سلسلہ ہم لے کر کے چل رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیاری دعاؤں کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، شریعت کی تعلیمات میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ چونکہ ہم شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ناواقف ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے روزمرہ کے مسائل کے متعلق جو اذکار اور جو دعائیں بتائی ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، ہم ان سے ناواقف ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم مسائل میں گھر جاتے ہیں، مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ پھر بعض دفعہ ہم غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنا پیسہ بھی الگ برباد کرتے ہیں، اپنا وقت بھی الگ برباد کرتے ہیں۔ آج ہم ایک عمل کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا ورد بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا وظیفہ بتایا ہے، اور اس مختصر سے ورد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فائدے بتائے ہیں، اور وہ 4 فائدے بہت بڑے ہیں، بہت عظیم فائدے ہیں، اور تقریباً ہم میں سے ہر ایک آدمی ایسا ہے کہ ان 4 فائدوں میں سے ہر ایک فائدے کا محتاج ہے۔ ذرا نظر ڈال دیتے ہیں کہ وہ 4 فائدے کیا ہیں، اور وہ ذکر، وہ ورد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے۔ 4 عظیم فائدے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ ورد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ اس کا اگر ہم ترجمہ کر لیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ الملک الحق، جو حقیقی بادشاہ ہے، المبین، جو چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان کلمات کو دیکھیں کتنے مختصر سے کلمات ہیں اور کتنے پیارے کلمات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ ہم جب یہ پڑھیں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے ہمارے دل کو سکون ملے گا اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے مسائل کے لیے وہ علاج تجویز کیا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو کتنا دل کو سکون ملے گا، اللہ کا ذکر بھی اور اپنے مسائل کے لیے وہ علاج تجویز کیا ہے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو دن میں 100 دفعہ پڑھ لے، اب 100 دفعہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ میرے خیال میں 5 سے 10 منٹ کے اندر یہ کلمات انسان ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ پڑھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے فائدے بتائے ہیں، ذرا آپ ان پہ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کی برکت سے انسان کی فقر و فاقہ سے حفاظت رہے گی۔ تو پہلا جو فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ارشاد فرمایا فقر و فاقہ اور معاشی تنگی انسان کی دور ہوگی۔ دوسرا فائدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کلمات کی برکت سے انسان قبر کی وحشت اور جو تنہائی ہے، ان کلمات کی برکت سے اس کو قبر کی وحشت اور تنہائی کے اندر انسیت محسوس ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ قبر کے عذاب میں سے ہم میں سے ہر ایک بندہ ڈرتا ہے اور پناہ مانگتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے،
قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ تو ان کلمات کی برکت سے مختصر سے کلمات لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی انسان کو سرور محسوس ہوتا ہے۔ ان کلمات کی برکت سے انسان قبر کی وحشت اور تنہائی کے اندر انسیت محسوس کرے گا۔ تیسرا فائدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غنائے ظاہری اور باطنی کا حصول ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہی چاہتا ہے کہ وہ غنی ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اس کا دل بھی غنی ہو اور ظاہری طور کے اوپر بھی وہ غنی ہو، لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ اس فائدے کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بتائے، ان کلمات کی برکت سے غنائے ظاہری بھی حاصل ہوگا اور غنائے باطنی بھی حاصل ہوگا۔ چوتھا فائدہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بہت بڑا فائدہ ہے، جنت کے دروازے پر دستک دے گا۔ ان کلمات کو پڑھنے والا، سبحان اللہ، ان کلمات کو پڑھنے والا جنت کے دروازے کے اوپر دستک دے گا۔ ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو جنت کا حصول نہیں چاہتا ہے؟ انسان عبادت کر رہا ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھنے والا روزہ رکھ رہا ہے، حاجی حضرات حج کی مشقت برداشت کر رہے ہیں، لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں، صدقہ و زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں جگہ دے دے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کلمات کی برکت سے ان کلمات کو پڑھنے والا جنت کے دروازے کے اوپر دستک دے گا۔ تو میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک بندہ یہی چاہے گا کہ یہ چار فائدے ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو لہٰذا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چار عظیم فائدے اس کو حاصل ہو جائیں، وہ دن کے اندر اپنا ایک ٹائم خاص کر لے، اس ٹائم کے اندر کوشش کرے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، باوضو رہے، ورنہ چلتے پھرتے بھی کسی بھی ٹائم وہ ان کلمات کو 100 دفعہ پڑھ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔